بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مریم نواز کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مریم نواز شریف 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ایک پاکستانی سیاستدان اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی ہیں۔ مریم ابتدائی طور پر خاندان کے فلاحی تنظیموں میں شامل تھی، تاہم 2012 میں وہ سیاست میں داخل ہوئیں اور 2013 کے عام انتخابات کے دوران انہیں انتخابی مہم کا انچارج بنا دیا گیا۔ 2013 میں وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن مقرر ہوئیں، تاہم انہوں نے 2014 میں اپنی تقرری کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ جولائی 2018 میں بدعنوانی کے الزام میں 2 ملین جرمانے کے ساتھ 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کر دی۔ مریم نے ابتدائی تعلیم کانوینٹ آف جیسس اینڈ میری لاہور سے حاصل کی۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے اس نے 1980 کی دہائی کے آخر میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، تاہم غیر قانونی داخلے پر تنازع پیدا ہونے کے بعد انہیں اپنی ڈگری مکمل کیے بغیر کالج چھوڑنا پڑا۔ 1992 میں اس نے 19 سال کی عمر میں صفدر امان سے شادی کر لی اور پھر شادی کے بعد شوہر کی کنیت سے اپنا نام مریم صفدر رکھ لیا۔ صفدر امان اس وقت پاکستان آرمی میں کیپٹن کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے اور پاکستان کے بعد کے وزیر اعظم کے دور میں نواز شریف کے سیکیورٹی آفیسر تھے۔ اکتوبر 2017 تک صفدر امان سے ان کے 3 بچے ہیں، ایک بیٹا جنید اور 2 بیٹیاں ماہنور اور مہرالنساء۔ مریم نواز نے پنجاب یونیورسٹی سے انڈر گریجویٹ تعلیم مکمل کی، جہاں سے اس نے ادب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ 1999 کی پاکستانی بغاوت کے بعد وہ شریف خاندان کے ارکان کے ساتھ سعودی عرب میں جلاوطنی پر بھیجے جانے سے قبل 4 ماہ تک گھر میں نظر بند رہیں۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ خاندان کے فلاحی تنظیم میں شامل رہیں اور شریف ٹرسٹ، شریف میڈیکل سٹی اور شریف ایجوکیشن انسٹی ٹیوٹ کی چیئرپرسن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ نومبر 2011 میں نواز شریف نے سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ ظاہر کرنے کے بعد انہیں سیاست میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اپنے سیاسی آغاز کے دوران اس نے تعلیم اور خواتین کے حقوق پر تقریریں کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کا دورہ کرنا شروع کیا۔ جنوری 2012 میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں اس وقت صرف نواز شریف کی مدد کر رہی ہوں، انتخابی یا عملی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن 2013 کے پاکستانی عام انتخابات کے دوران نواز شریف کی انتخابی مہم کے انچارج بنایا گیا، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ نواز شریف کے بظاہر وارث مستقبل کی رہنما سمجھی جاتی تھیں۔ نومبر 2013 میں وہ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن مقرر ہوئیں، تاہم ان کی تقرری کو پاکستان تحریک انصاف نے سوالیہ نشان بنایا، جس نے اس تقرری کو اقربا پروری کا مقدمہ قرار دیا۔ اکتوبر 2004 میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ پی ٹی آئی نے ان پر سرکاری فنڈز کے غلط استعمال کا الزام بھی لگایا۔ اس کی اپنی امیج بلڈنگ 12 نومبر 2014 کو لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو اسے ہٹانے کا حکم دیا۔ اگلے دن مریم نے چیئر پرسن شپ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مارچ 2017 میں انہیں بی بی سی کی 100 خواتین میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا گیا۔ دسمبر 2017 میں وہ 2017 کے لیے نیو یارک ٹائمز کی دنیا بھر کی 11 طاقتور خاتون کی فہرست میں شامل ہو گئیں۔ 2017 میں سیاسی طور پر اس وقت سرگرم ہوئیں جب ان کے والد نواز شریف کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما پیپرز کیس کے سلسلے میں نااہل قرار دے دیا۔ انہوں نے حلقہ NA 120 میں ضمنی انتخابات کے دوران اپنے والدہ کلثوم نواز کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ 2018 کے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا۔ PP 173 اور NA 127 انہی حلقوں میں جولائی میں وہ قومی احتساب بیورو کی طرف سے دائر ایون فیلڈ ریفرنس میں بدعنوانی کے الزام میں 7 سال کی سزا سنائی گئی۔ نتیجے کے طور پر وہ 10 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دی گئی، جس کے بعد مسلم لیگ نون نے علی پرویز اور ملک عرفان شفیع سے 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نامزد کیا۔ PP 173 اور NA 127 کھوکھر کو بالترتیب حلقہ اگست 2019 کو انہیں قومی احتساب بیورو لاہور نے چودھری شوگر ملز کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا۔
8 نومبر 2019 میں انہیں لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کرپشن کے الزامات میں ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ اپریل 2016 کو پاناما پیپرز لیک ہوئے اور ان میں مریم کا نام ان کے 2 بھائیوں حسین نواز اور حسن نواز کے ساتھ تھا۔ انٹرنیشنل کنسرشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے سامنے آنے والے ریکارڈ کے مطابق مریم کو برٹش ورجن آئی لینڈ میں قائم فرموں نیلسن انٹرپرائزز لمیٹڈ اور نیسکول لمیٹڈ کے مالک بتایا گیا تھا اور مبینہ طور پر برطانیہ میں مشترکہ طور پر جائیدادوں کے مالک تھیں۔ ان کے بھائی کا رد عمل، مریم نے پاکستان سے باہر کسی بھی کمپنی یا جائیداد کی ملکیت سے انکار کیا اور کہا کہ میرے بھائی نے مجھے اپنی ایک کارپوریشن میں ٹرسٹی بنایا ہے جو مجھے صرف اپنے بھائی حسین کے خاندان بچوں کو ضرورت پڑنے پر اثاثے تقسیم کرنے کا حق دیتا ہے۔ ستمبر 2016 میں پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں پاناما پیپرز اسکینڈلز میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ جنوری 2017 میں مریم نے سپریم کورٹ میں اپنا بیان جمع کراتے ہوئے کہا کہ 1992 میں اپنی شادی کے بعد سے اپنے والد نواز شریف پر منحصر نہیں ہیں۔ 16 فروری 2017 کو مریم کے وکیل نے سپریم کورٹ کے سامنے اعتراف کیا کہ مریم 2006 میں کم از کم 6 ماہ کے لیے لندن میں 4 فلیٹس کے مالک تھے۔ 20 اپریل کو سپریم کورٹ نے الگ الگ فیصلہ سناتے ہوئے شریف خاندان کے اثاثوں کی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا۔ 10 جولائی کو JIT نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کی جس میں اس نے برقرار رکھا کہ شریف خاندان کے پاس آمدن کے معلوم ذرائع سے زیادہ اثاثے ہیں۔ اپنی رپورٹس میں JIT نے نوٹ لیا کہ مریم نے جعلی دستاویزات پیش کر کے سپریم کورٹ کو گمراہ کیا اور کہا کہ میں مریم کی طرف سے تیار کردہ 2006 کے ڈیکلریشن میں استعمال ہونے والا کلیبری فونٹ 31 جنوری 2007 سے پہلے تجارتی طور پر دستیاب نہیں تھا۔ اسکینڈل بڑے پیمانے پر فونٹ گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی 2017 کو اپنا فیصلہ سنایا اور نواز شریف کو عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دے دیا کیونکہ انہوں نے کاغذات نامزدگی میں دبئی میں قائم کیپٹل آف ZE کمپنی میں اپنی ملازمت ظاہر نہ کرنے میں بے ایمانی کی تھی۔ عدالت نے قومی احتساب بیورو کو شریف اور ان کے خاندان کے افراد کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا بھی حکم دیا۔ ستمبر 2017 میں نیب نے پاناما پیپرز کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل کرتے ہوئے نواز شریف اور مریم سمیت ان کے تینوں بچوں کے خلاف بدعنوانی کی 3 ریفرنس دائر کیے تھے۔ احتساب عدالت نے مریم اور نواز شریف اور ان کے شوہر پر ایون فیلڈ ریفرنس میں فرد جرم عائد کی جو نیب کی جانب سے دائر کیے گئے تھے۔ 3 بدعنوانی کے ریفرنسز میں کیے گئے 3 بدعنوانی ریفرنسز میں سے ایک ہیں جو ایون فیلڈ میں شریف خاندان کے 4 فلیٹس کی ملکیت سے متعلق ہیں۔ 3 جولائی 2018 کو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ 6 جولائی 2018 کو نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں کرپشن کے الزام میں انہیں 7 سال قید اور 20 لاکھ پاؤنڈز کی سزا سنائی۔ انہیں نیب کے ساتھ عدم تعاون پر 7 سال اور رخصانے پر 1 سال کی سزا دے دی گئی۔ دونوں جملے ایک ساتھ چلیں گے۔ نتیجے کے طور پر وہ 10 سال کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار دے دی گئی۔ عدالت نے کہا کہ مریم کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کردہ ٹرسٹ ایڈ جعلی تھے، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ اس کے والد نواز شریف اور شوہر کو بھی بالترتیب 10 سال اور 1 سال کی قید سنائی گئی۔ عدالت نے شریف خاندان کے ایون فیلڈ فلیٹس کو ضبط کرنے کا بھی حکم دیا۔ اگلے دن مریم نے اعلان کیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 13 جولائی کو پاکستان واپس آئیں گی۔ اسی دن نیب نے ان کی اور نواز شریف کی پاکستانی آمد پر گرفتاری کا اعلان کیا اور مطلوبہ وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ وہ نواز شریف کے ساتھ 13 جولائی کو لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچنے پر نیب کی طرف سے تحویل میں لے لی گئی اور انہیں ہوائی جہاز سے راولپنڈی کے اڈیالہ جیل لے جایا گیا۔ 26 جولائی کو اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی سزا کو چیلنج کیا اور ضمانت کے لیے درخواست دائر کی۔ اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہائی کی، اس کی درخواست کو مسترد کر دیا اور پاکستانی عام انتخابات 2018 کے اختتام تک سماعت ملتوی کر دی۔ 21 اگست 2018 کو عمران خان کے زیر قیادت وفاقی حکومت نے انہیں پاکستان چھوڑنے سے روکنے کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا۔ 11 ستمبر کو ان کی والدہ کلثوم نواز لندن میں انتقال کر گئیں۔ مریم کو اپنے والد اور شوہر کے ہمراہ اڈیالہ جیل سے پیرول پر رہا کر دیا گیا۔ انہیں ان کی والدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے لاہور لے جایا گیا۔
اطلاعات کے مطابق مریم اور ان کے والد نے ابتدائی طور پر پیرول پر رہائی سے انکار کر دیا تھا۔ کلثوم نواز کی نماز جنازہ 14 ستمبر 2018 کو ادا کی گئی۔ 17 ستمبر کو مریم اپنے والد اور شوہر کے ساتھ اڈیالہ جیل منتقل ہوئیں۔ 19 ستمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست ضمانت پر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے مریم اور ان کے والد اور ان کے شوہر کے خلاف قید کی سزائیں معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے انہیں رہائی سے قبل ہر ایک کو 5 لاکھ روپے بطور ضمانتی بانڈ ادا کرنے کا حکم دیا۔ انہیں اسی دن اڈیالہ جیل سے رہا کر کے لاہور پہنچا دیا گیا۔ اگرچہ مریم نواز نے کہا کہ بیرون ملک کوئی اثاثے نہیں ہیں، 2018 میں اپنے بیان حلفی میں مریم نے اپنے اثاثوں کی مالیت 845 ملین روپے بتائی تھی۔